السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو 10 شوال المکرم یوم ولادت مجدد اعظم امام اکبر امام احمد رضا حنفی قادری قدس سرہ مبارک ہو۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہندوستان کے شہر بریلی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی پیدا ہوئے، اور آپ کا اسم گرامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے رکھا گیا، محمد۔ آپ کا تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ آپ کے جد کریم امام الاولیاء علامہ مفتی رضا علی خان رحمہ اللہ نے احمد رضا آپ کا نام رکھا، اور اسی سے پوری دنیا میں آپ مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنی تاریخ ولادت خود قرآن عظیم کی سورہ مجادلہ کی اس آیت کے ٹکڑے سے استخراج فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ وہ ذوات وہ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا ہے، اور روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ حضرات، امام احمد رضا کسی اہم شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ وہ نادر روزگار، وہ عبقری شخصیت ہے کہ پورا عالم اسلام آپ کی تحقیق پر، آپ کی فقاہت پر، آپ کی شرافت پر، آپ کی نجابت پر، آپ کی عشق نبوی پر ناز کرتا ہے، اور صبح قیامت تک ناز کرتا رہے گا۔ آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کو حاصل کر لیا، اور اسی دن آپ نے رضاعت کا ایک فتویٰ تحریر فرمایا، جس کو آپ کے والد بزرگوار مفتی الہند رئیس المتکلمین امام نقی علی خان رحمہ اللہ نے تصویب فرمائی، اور فرحت و انبساط کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ اسی دن آپ کو فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ ابھی پڑھ ہی رہے تھے، 10 ہی سال کی اب آپ کی عمر شریف تھی کہ آپ نے عربی زبان میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھی۔ اس کے بعد تو تصنیفی سلسلہ آپ کا شروع ہی ہو گیا، اور 1000 سے زیادہ کتابیں آپ کے رشحات قلم سے وجود میں آئے، جس میں ایک دو نہیں، 50 سے زائد علوم و فنون پر آپ کی تحریر پھیلی ہوئی ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کو جس زاویے سے دیکھیے، جس حیثیت سے مطالعہ کیجیے، تو آپ کی جو وسعت ہے اس جہت میں، اس کا کہیں کنارہ نہیں ملتا ہے۔ آپ نے جب کرنسی نوٹ، کاغذ کا نوٹ جب وجود میں آیا دنیا میں، تو بڑا
اضطراب تھا عالم اسلام میں کہ یہ مال ہے کہ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے کہ نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ دی جائے تو ادا ہوگی کہ نہیں، کتنا یہ مال ہو تو نصاب کو پہنچے گا۔ بہت سارے مسائل میں لوگ مضطرب تھے، لوگ طرح طرح کی تحقیقات پیش کر رہے تھے، مگر مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں جب حرمین طیبین میں یہ مسئلہ پیش ہوا، وہاں کے اکابر نے پیش کیا، تو آپ نے بغیر کسی لائبریری کی مدد کے خدائے ذوالجلال نے اپنے کرم خاص سے جو ایک عظیم لائبریری آپ کے دماغ میں ودیعت فرما دی تھی، اس کے سہارے سے آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی عربی زبان میں، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ اس کو جب عرب کے فقہا نے، عرب کے دانشوروں نے اس کا نسخہ لیا اور پڑھا تو انگشت بدندہ رہے۔ ایک فقیہ تو اپنے ہاتھ کو زانوں پہ مار کے کہا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو تلاش میں لگے ہوئے تھے اس مسئلے کے جزیات کے؟ یہ دیکھو، یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے تو امام ابن حمام کی فتح القدیر سے ایک صریح جزیہ پیش کیا اس مسئلے پر، جو ہے کہ لو باع کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ۔ تو اس کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ آج تک اس کتاب کو اس معاملے میں لوگ سند کی حیثیت دیتے ہیں، صرف ایک جگہ نہیں، پورے عالم اسلام کی میں بات کرتا ہوں، اور ایک دو معاملہ نہیں، مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جب گفتگو کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں کئی کتابیں تصنیف فرمائی، خاص طور سے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، کہ جس پر اکابر نے مہر تصدیق ثبت فرمایا، اور یقیناً امام احمد رضا قدس سرہ کو ہم کس کس حیثیت سے دیکھیں۔ میں تو کبھی کہتا تھا کہ امام احمد رضا قدس سرہ کی کتابوں کا جو نام ہے، اس نام کو اگر کوئی قاعدے سے سمجھ لے تو وہ اس زمانے کا بہت بڑا عالم کہلائے گا۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی چند کتابوں کا نام میں نے علماء عرب کے سامنے پیش کیا، اور میں نے بتایا یہ نام ہے، اور اس نام سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس پوری کتاب میں جو بحث ہے، اس کا نچوڑ، جو تحقیق ہے، اس کا خلاصہ اس نام میں موجود ہے۔ اور پھر عربی زبان کی حیثیت سے اس نام میں کتنی سلاست ہے، تکلف سے بری کتنی سلاست اور وضاحت ہے، اور پھر سجا بندی اس میں ہے، اور پھر حساب جمل سے اس کی تعداد عدد نکالیے تو وہی سن نکلتا ہے جس سن میں اس کتاب کی تصنیف فرمائی۔ یہ جب میں نے کہا تو بہت سارے علماء عرب اش کرنے لگے۔ ایک صاحب نے تو الدولۃ المکیہ کا صرف چند صفحہ پڑھا، کتاب لے کے کھڑے ہو گئے، اور ایک وجد کی کیفیت تھی کہ یقیناً یہ کیسی ٹھوس اور مضبوط عبارت۔ ایک ہندی شخص نے لکھا کہ ایسی عبارت عربی زبان میں تو عام عرب بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، بلکہ خواص بھی لکھنے سے قاصر۔ امام احمد رضا قدس سرہ کی تقریباً 23 سال کی عمر تھی، اپنے والد گرامی کے ساتھ مارارہ مقدسہ گئے۔ وہاں خاتم الاکابر سید آل رسول مارہروی قدس سرہ نے صرف بیعت ہی نہیں فرمایا، اسی دن تمام اجازات سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا۔ حضرت نوری میاں قدس سرہ کو بڑی حیرت تھی جب وہ واپس بریلی تشریف لے گئے، تو
حضرت نوری میاں علیہ رحمت و رضوان نے پوچھا کہ آپ کے ہاں تو اجازت و خلافت دینے میں بڑا احتیاط ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں عرصہ دراز تک یہاں ان کی صفائی مجائی ہوتی ہے، پھر کہیں وہ اجازت سے سرفراز ہوتے ہیں، مگر یہ بریلی کا کہ 2 افراد آئے اور اسی دن ان کو سب کچھ نماز دیا گیا، معاملہ کیا ہے؟ خاتم الاکابر نے فرمایا لوگ آتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے ان کے دل کے زنگ چھڑانے کی، مگر یہ دونوں شخصیتیں آئی تھیں، ان کا دل صاف ستھرا منقہ تھا، بس صرف ضرورت تھی کہ ایک رابطہ قائم کر دیا جائے، وہ میں نے کر دیا۔ حضرات، آج تو معاملہ یہ ہے کہ اجازت و خلافت دینے کا ایک سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ جیسے ایک سیاسی موڑ ہے کہ کس کے کتنے زیادہ خلفاء ہو جائیں اور کون سیاسی آدمی ہے تو اس کو جلدی سے کھینچ کر کے ہم سیٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اصلاح فرمائے الا ماشاء اللہ۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کے معتمد خاص حضور برہان ملت علامہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمہ اللہ، اتنی اہم شخصیت، علمی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے، مگر ان کے خلفاء کی تعداد 15 سے بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ بحمدہ تعالیٰ اس فقیر پر تقصیر کو بھی اس ذات والا تبار سے اجازت و خلافت کا شرف میسر ہے۔ اور مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کے نور نظر قطب الارشاد مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ سے شرف بیعت ہمیں ملا۔ یہ ہمیں بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ خدا ذوالجلال نے یہ نسبت عالیہ عطا فرمائی۔ حضرات، امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات میں، آپ کی ذات میں بہت سے ایسے نمایاں نقوش ہیں کہ وہ آپ ہی کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اسی میں سے ایک ہے عشق مصطفوی۔ عشق مصطفوی تو ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ امام احمد رضا قدس سرہ کی تصنیفات کا آپ مطالعہ کیجئے، کرتے جائیے تو جیسے ایک عشق نبوی کی شمع دل میں روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے عجم تو عجم ہے، عرب کے مشائخ نے بھی کہا جب وہابیت ہمارے ملک میں داخل ہو چکی تھی کہ وہاں سے حجاج آتے ہیں تو ہم مولانا احمد رضا خان کا ذکر کرتے ہیں، چہرے پر انبساط دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں نظر آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ منہم۔ امام احمد رضا قدس سرہ حق و باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کا نام ہے، ایک کسوٹی ہے مجدد اعظم امام احمد رضا کی ذات۔ اے میرے احباب، یہ ہم کسی عقیدت میں جذبات میں آ کے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے اور اس نسبت عالی کی برکات سے ہم یہ باتیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے عشق کا معاملہ ہمیں کچھ سیرین مشائخ سے گفت و شنید کے موقع ملے۔ ایک بڑے عالم کہنے لگے امام العشق والمحبہ این بلد بریلی، کیوں وہاں پر آپ ذکر ہونا امام العشق والمحبہ، وہاں مصطفیٰ کریم کا ایک سچا عاشق ہے۔ اور بھلا امام احمد رضا کے عشق کا تو حال یہ ہے کہ جن گستاخوں کی تکفیر اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کے سبب امام احمد رضا نے کی، انہوں نے بھی مجبوراً یہ لکھا کہ یہ ہمیں جو کافر کہا ہے مصطفیٰ کریم کی عشق میں آ کر انہوں نے کہا ہے۔ یہ بھی انہوں نے، کوئی لکھتا ہے کہ امام احمد رضا کی تحریروں میں عشق نبوی کے ایسے سوتے پھوٹتے ہیں کہ سطر سطر سے عشق نبوی نظر آتا ہے۔ تو وہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ میرے احباب، خاص طور سے علماء ذوی الاحترام،
آپ اگر امام احمد رضا قدس سرہ کی تحقیقات، ان کے نوادرات، ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارے نوپیدا مسائل کا بھی حل آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ سب امام احمد رضا کی تعلیمات سے، ان کی تحریرات سے شب و روز اپنے کو مشغول رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی میں بہت سے پیچیدہ مسائل پیش آئیں گے، مگر اس برکت امام احمد رضا سے انشاءاللہ الرحمن آپ وہ مسائل بآسانی حل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسلاف کرام، ان اکابر کی تعظیم احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور انہی کے نقوش قدم پر جینے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شمس الہدی الرضوی المصباحی۔